ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اسلام میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ دن پہلے میں یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا۔ شیعہ مکتب فکر کے ایک بہت بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں، مشہور و معروف ان کے مبلغ ہیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب۔ ان کا کلپ تھا متع کے حوالے سے کہ نکاح متع کو وہ جائز قرار دے رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی۔ میں تو حیران رہ گیا کہ میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ وہ بہت سنجیدہ ایک عالم ہیں اور علمی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اختلاف رائے کا حق ہر بندے کو، ہر اپنا موقف جو ہے اس کو بیان کرنے کا بھی حق ہے، لیکن اگر وہ سنجیدگی سے بیان کیا جائے، اپنے جو دلائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو۔ تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر ایک الزام لگا دیا، اور اس سے بھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہتان باندھ دیا۔ معذرت کے ساتھ، ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی بات اگر کی جائے اور پھر اسلام کے حوالے سے ایک بات کی جائے اور پھر ائمہ دین اور محدثین پر ایک الزام لگا دیا جائے جو کہ بات بالکل کسی اور طرح ہے، اس کو بگاڑ کر ان ائمہ دین کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جائے، تو پھر افسوس ہوتا ہے۔ اور ہمارا فرض ہے کہ اچھے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور صحابہ کرام اور محدثین اعظام کا دفاع کریں۔ تو سب سے پہلے تو ایک بات انہوں نے جو کہی کہ متع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے سنی بھائی سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے تم لوگ زنا کی اولاد ہو، تم متع کرتے ہو، حرام کام کرتے ہو، تمہارے یہاں شادیاں نکاح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا یہ صحابہ کرام نے کیا تھا، یہ سنت پیغمبر ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات انہوں نے کی ہے۔ کیسے انہوں نے یہ بات کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نعوذ باللہ کبھی متع کیا؟ اگر ایسی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے خود متع کیا، تو اس کا حوالہ ان کے ذمہ ہے، انہوں نے پیش نہیں کیا، اور میرا نہیں خیال کہ کبھی وہ زندگی میں پیش کر سکیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی جسارت ہے کہ انہوں نے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ شروع اسلام میں ان کو فوراً حرام قرار نہیں دے دیا گیا، جیسا کہ شراب کی حرمت ہے کہ شراب شروع میں عرب میں پی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو تدریجاً حرام قرار دیا، فوراً نہیں۔ صحابہ کرام پی لیتے تھے اسلام لانے کے بعد بھی، کیونکہ اس کی واضح حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ اشارے اللہ رب العزت نے پہلے دیے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، کچھ نے چھوڑ دی، کچھ پھر بھی پیتے رہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ابدی اور ازلی حرمت نازل ہو گئی۔ لیکن چونکہ پہلے پی جاتی تھی، پہلے حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب پی یا آپ بھی پیتے تھے، آپ کی سنت ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں کہہ سکتے اسے۔ ویسے بھی جو عمل منسوخ ہو جائے اس کو سنت کہاں سے، اس کو سنت کہنا یہ بھی توہین ہے ایک طرح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جس طرح نہ کبھی شراب پی ہے، اسی طرح متع کی جو تنسیخ ہے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی متع نہیں کیا ہے بالفعل، بلکہ آپ نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ پہلے رخصت تھی تو تھی، صحابہ کرام اس کو اپناتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو ازلی اور ابدی طور پر حرام کر دیا، تا قیامت حرام کر دیا،
تو پھر صحابہ کرام نے اس عمل کو چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو حرام قرار دیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے۔ ہمیں امید ہے کہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اپنی، ہو سکتا ہے کہ جوش خطابت میں انہوں نے ایسی بات کہہ دی ہو، تو اپنے الفاظ واپس لیں گے اور اس حوالے سے معذرت کریں گے کہ ایک بڑا طبقہ جو مسلمانوں کا ہے ان کے دل اس سے دکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے فعل کی نسبت کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جس طرح کوئی نعوذ باللہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پی ہو، نعوذ باللہ، تو حالانکہ شراب پہلے حرام نہیں تھی، مسلمان پیتے تھے، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پی نا۔ کچھ کام ایسے تھے جو بعد میں حرام ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہیں کیے، تو انہی کاموں میں سے ایک متع بھی ہے اور انہی کاموں میں سے شراب نوشی بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منزہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے متع کی حلت ثابت کرنے کے لیے درمیان میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بہتان جو ہے منسوب کر دیا، ایک الزام لگا دیا ان پر۔ کہتے ہیں کہ متع جو ہے وہ حلال ہے۔ کیوں؟ اہل سنت کے جو امام ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب المتع۔ کہنے لگے نہیں ہے، زنا ہے، فلاں ہے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا جی آپ وہ شیخ الحدیث تھے میرے دوست۔ میں نے کہا آپ شیخ الحدیث ہیں تو صحیح بخاری تو پڑھی ہوگی، حدیث کی کتاب ہے نا، تو صحیح بخاری میں باب متع ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، دیکھیں ہماری کوئی انٹینشن ایسی نہیں، نہ ہماری دعوت ایسی ہے کہ ہم مارنے اور مرنے کے لیے یا پھر دنگا و فساد یا پھر قانون کو ہاتھ لینے یا اس طرح کوئی ہماری انٹینشن نہیں اللہ کے فضل سے، لیکن ہماری ذمہ داری تو ہے کہ ائمہ دین پر اگر کوئی اس طرح کا بہتان باندھتا ہے تو ہم اچھے طریقے سے ان سے گزارش کریں کہ دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ بہتان ہے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ باقی بھی دیگر شیعہ جو علماء ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ انہوں نے بالکل غلط کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متع کو ثابت کیا ہے باب المتع قائم کر کے، حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قطعاً متع کی حلت کے بارے میں کوئی باب قائم نہیں کیا۔ اس کے برعکس امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے اور اس پر باب قائم کیا ہے، باب نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخراً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں متع کے نکاح متع سے منع فرما دیا تھا۔ پہلے اس کی رخصت رہی ہے لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع فرما دیا تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ اور دلیل میں حدیث جو ہے 5115 نمبر صحیح بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینہ انہ سمع الزہری یقول اخبرنی الحسن بن محمد بن علی واخوہ عبداللہ بن محمد عن ابیہما ان علی رضی اللہ عنہ قال لابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن المتعۃ وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمان خیبر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اب یہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ اور بھی احادیث تھیں، کئی صحابہ سے مروی ہیں، جیسا کہ تفصیلات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہم کبھی انشاءاللہ اس پر مفصل ایک لیکچر بھی اپلوڈ کریں گے نکاح متع کے حوالے سے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث لائی، کسی اور صحابی سے نہیں لائی۔ اس کا بھی ایک پس منظر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ متع کے قائل ہوئے بعد میں اور اس کو انہوں نے جائز سمجھا اور اس کے نسخ کے انکاری ہوئے، وہ اپنی نسبت زیادہ تر اہل بیت کی طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث لائی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو سمجھایا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے، مد نظر رکھنی چاہیے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں سے واحد وہ فرد ہیں جنہوں نے
اس معاملے میں تھوڑا سا تردد کا اظہار کیا کہ متع حرام ہوا، منسوخ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن جب صحابہ کرام نے انہیں سمجھایا، جیسا کہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا، تو پھر انہیں بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے بھی اپنے موقف سے رجوع کر لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ متع شاید حرام نہیں ہوا، منسوخ نہیں ہوا، اب بھی اس کی رخصت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کے سمجھانے سے انہوں نے بھی رجوع کر لیا، جیسا کہ اہل سنت کی کتابوں میں تفصیلاً یہ ساری باتیں مذکور ہیں، اور باسند صحیح بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے رجوع کیا، وہ ہم کسی اور موقع پہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس سے فرمایا، ان کو سمجھاتے ہوئے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے بھی منع فرما دیا تھا، وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر، اور گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا خیبر والے زمانے میں، خیبر کے زمانے میں، غزوہ خیبر کے موقع پر۔ تو یہ حدیث امام صاحب نے ذکر کی، اور اس کے بعد دوسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اسی حدیث کو دوسری سند کے ساتھ لے کے آئے، صحیح مسلم میں 1407 نمبر حدیث، 1407 نمبر حدیث میں، تو اسی حدیث کو لے کے انہ سمع ابن عباس یلین فی متعۃ النساء، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کچھ انہوں نے سنا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کچھ نرمی کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کر رہے تھے متع کے حوالے سے، کہ عورتوں کو متع کی کچھ گنجائش کے حوالے سے کچھ سوچ رہے تھے، کوئی ایسی بات کر رہے تھے، تو فقال، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہی حدیث بالکل، تو فقال سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مہلاً یا ابن عباس، ابن عباس رک جاؤ رک جاؤ، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر وعن لحوم الحمر الانسیۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر نکاح متع سے بھی منع فرما دیا اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے بھی منع فرما دیا۔ تو یہ کتنی واضح حدیث ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا ابن عباس کچھ گنجائش کا خیال کر رہے ہیں کہ شاید اب بھی رخصت ہے، تو انہوں نے فرمایا رک جاؤ عبداللہ بن عباس، خبردار کسی کو رخصت نہ دینا اس بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر اس سے منع فرما دیا تھا۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں وَبَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا منسوخ ہونا نقل کر دیا کہ متع منسوخ ہو گیا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف۔ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، آپ کو کچھ خیال کرنا چاہیے، امام بخاری رحمہ اللہ پر آپ نے ایک الزام دھر دیا، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف اور صحیح بخاری کی جو تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ امام بخاری تو فرماتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا نسخ نقل کیا ہے کہ متع منسوخ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے ایک بات نقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، باب المتع، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ خیانت کی بڑی بدترین ایک مثال ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا تھا باب المتعۃ للتی لم یفرض لہا، ایسی عورت جس کا حق مار مقرر نہ کیا جائے اس کو کچھ فائدہ دینے کا بیان۔ اب یہ دیکھیں لغوی طور پر متع فائدے کو کہتے ہیں، جس طرح تمتع، حج تمتع، اس کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے گیا ہے تو وہاں اسے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا احرام اتار کر جتنے بھی احرام کے درمیان جو پابندیاں ہوتی ہیں ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے، کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے عمرہ کرنے کے بعد، پھر دوبارہ حج کے دنوں میں وہ حج کر لیتا ہے، تو اس کو حج تمتع اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہی مادہ ہے میم تا عین، تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے متاعن، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، متاع الحیات الدنیا قرآن کریم میں بھی کئی دفعہ استعمال ہوا ہے، میم تا عین مادہ ہے، متاعن اس کا معنی ہے فائدہ، سامان، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے۔ تو بالکل یہ المتع اسی سے ماخوذ ایک لفظ ہے، صیغہ ہے المتع، تو اس کا معنی فائدہ ہوتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی عورت
جس کا حکمار مقرر نہ کیا گیا ہو، نکاح ہو گیا، حکمار معین نہیں ہوا کہ کتنا ہوگا، بعد میں اس عورت کو طلاق ہو گئی۔ آگے الفاظ پڑھیں، لقولہ تعالی، اگر شہنشاہ حسین نقوی صاحب ان الفاظ کو بھی پڑھ لیتے تو شاید ان کو پتہ بھی ہو، لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اتنا لفظ ہی کہیں سرچ کر لیا ہوگا شاملہ میں، تو المتع کا لفظ دیکھ کر وہ فوراً ڈوب گئے کہ دیکھو جی بخاری میں بھی متع آ گیا۔ اب دیکھیں یہ متع کون سا ہے۔ اب اگر اہل سنت کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے، حتیٰ کہ شیعہ کی کتابیں بھی دیکھیں گے، تو متعۃ النکاح اور متعۃ الحج اور اسی طرح یہ الفاظ الگ الگ استعمال ہوتے ہیں۔ متعۃ الحج کا معنی اور ہے، حج کے درمیان میں یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار کر فائدہ حاصل کرنا، یہ ایک متعۃ الحج ہے۔ ایک متعۃ النکاح ہے کہ جو پہلے جائز تھا بعد میں منسوخ کر دیا گیا کہ عورتوں سے وقتی اور عارضی نکاح کرنا، یہ متعۃ النکاح اس کو کہہ دیا جاتا ہے، یا متعۃ النساء کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مختلف لفظ۔ تو متع کا معنی بنیادی اور لغوی معنی اس کا فائدہ ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں جن کا نکاح ہو اور اس وقت حکمار مقرر نہ ہو گیا ہو تو پھر ان کو طلاق ہو جائے، تو اب جس عورت کو طلاق دی جائے حکمار تو ادا کرنا لازم ہے نا۔ اب حکمار اس کا طے نہیں ہوا تھا اور اس کو طلاق ہو گئی، اگر طلاق ایسی صورت میں ہوئی کہ رخصتی ہو چکی تھی، باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات میاں بیوی کی ہو چکی تھی، تو اس وقت تو پورا کا پورا حکمار دینا ضروری ہو گیا۔ لیکن ایک ایسی عورت ہے کہ جس کا نکاح ہوا، حکمار طے نہیں ہوا، لیکن ان کا آپس میں ملاپ ہو، میاں بیوی کا ملنے سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو ایسی عورت کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ حکمار جو ہے وہ فرض ہوتا ہے رخصتی کے بعد، میاں بیوی کے خلوت میں جانے کے بعد۔ اب وہ خلوت میں تو گئے نہیں ہیں، اگر حکمار طے کیا ہوتا تو پھر اس کو آدھا حکمار دے دیا جاتا، لیکن حکمار طے ہی نہیں تھا، حکمار طے ہی نہیں تھا، تو ان کے رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہوگی، تو کیا کرنا ہے؟ تو لقولہ تعالی، آگے صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضۃ، کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جن سے تمہاری ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تم نے انہیں چھوا نہیں، یعنی ان سے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فمتعوہن، انہیں تم کچھ فائدہ دے دو، چلو نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، تم نے انہیں طلاق دے دی، حکمار طے نہیں ہوا تھا، چلو اس طرح کرو کہ انہیں کچھ نہ کچھ سامان دے دو ان کی دل جوئی کے لیے۔ تو اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ بھی قرآن کریم میں سورہ بقرہ ہی کی آیت ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہوتی ہیں انہیں معروف طریقے سے فائدہ دو، کچھ نہ کچھ دے دلا کر ان کو رخصت کرو، کہ چلو طلاق آپ کا نباہ تو نہیں ہوا لیکن پھر بھی اچھے طریقے سے رخصت کرنا، لڑائی جھگڑے کے بغیر اور فسادات کے بغیر، یہ اسلام کی منشا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ نہ کچھ انہیں فائدہ دے دو۔ تو وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ عام طلاق میں ایسے ہے، بغیر رخصتی کے اگر طلاق ہو جائے یا ویسے بھی طلاق دے دی جائے تو عورتوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ سامان، کوئی سوٹ وغیرہ دے دیے جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعان کروایا تھا، ایک عورت پر ایک مرد نے الزام لگا دیا کہ اس نے معاذ اللہ میرے سامنے بدکاری کی، میں نے دیکھ لیا، تو اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس نے جدا کر دیا اپنے آپ سے اس عورت کو، اور ظاہر جدا ہو بھی جانا تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس عورت کو تم کوئی نہ کوئی فائدہ دے دو، کیونکہ یہ جدائی ایک ایسے طریقے سے ہوئی ہے کہ مرد کی بھی دل آزاری ہوئی، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بدکار ہے، میرے سامنے اس نے بدکاری کی ہے، تو اس لیے پھر کوئی فائدہ دینے کا تک نہیں بنتا، نہ مرد اس پر راضی ہوگا کہ میں اس کو کچھ فائدہ دے کر رخصت کروں، کیونکہ اس نے بھی اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ تو یہ ایک بات تھی امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں جو ذکر کی تھی۔ تو متع کا معنی یہاں نکاح متع نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ایسی عورت جس کو طلاق ہو رہی ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے
کہ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اس کو تو طلاق ہو رہی ہے تو وہاں نکاح متع کا ذکر کہاں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب النکاح میں لے کر آتے، طلاق میں لے کر کیوں آئے ہیں؟ اور متع کا معنی کیا ہے؟ ہر جگہ یہی ہوتا ہے۔ جو شیعہ حضرات جس متع کو جائز کہتے ہیں، جس کے فضائل بیان کرتے ہیں، کیا لفظ متع جہاں بھی آئے گا اس کا یہی معنی ہوگا؟ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اگر انصاف سے ہمیں بتائیں کہ متعۃ النکاح ایک ہے اور ایک متعۃ الحج ہے، تو متعۃ الحج کا کیا معنی کرتے ہیں وہ؟ کیا متعۃ الحج کا یہ معنی کرتے ہیں کہ حج کے دوران عورتوں سے عارضی نکاح کرو، یہ معنی ہوتا ہے؟ یا متعۃ الحج کا کوئی اور معنی ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح کی سطحی باتیں اور نیچ حرکتیں کر کے کیوں ماحول خراب کرتے ہیں، ائمہ دین پر بہتان باندھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا موقف ہے کہ متع جائز ہے، آپ اس کے بارے میں دلائل دیں، علمی ڈیبیٹ کریں، آپ ویڈیو بیان دیں، آڈیو بیان دیں، آپ جلسوں سے خطاب کریں، آپ لیکچر ریکارڈ کروائیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ کے لیے ایسی حرکتیں جو ہیں نا وہ نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی سنجیدہ عالم کو ایسی حرکتیں زیبا نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ الزام لگانا کہ انہوں نے متع کی حلت بیان کی ہے، باب المتع، اور یہ نہیں لکھا کہ آگے کیا لکھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، کون سے متع کی بات ہو رہی؟ یہ متعۃ النکاح کی بات نہیں ہے، یہ متعۃ النکاح کی بات نہیں ہے، یہ متعۃ الطلاق ہے۔ یہ تو متعۃ الطلاق ہے، ایک ہے متعۃ النکاح اور ایک ہے متعۃ الطلاق۔ اس میں اس کو متعۃ النکاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ نکاح کے عوض، عارضی نکاح، چند دن چند گھنٹے، اس کے عوض جو ہے نا وہ عورت کو کچھ سامان دیا جاتا ہے۔ تو یہاں طلاق کے عوض اس کو سامان دیا جا رہا ہے کہ ایسی عورت جس سے آپ کی جو ہے وہ خلوت نہیں ہوئی، پہلے ہی طلاق دے دی، حق مہر طے نہیں تھا، تو اس کو کوئی نہ کوئی متاع، فائدہ، کچھ نہ کچھ سامان دے دو۔ یہ متعۃ الطلاق تھا، نہ کہ متعۃ النکاح تھا۔ متعۃ النکاح جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں واضح طور پر باب باندھا ہے، باب نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نکاح المتعۃ آخراً، کہ آخر میں، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے منع فرما دیا تھا۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے وبینہ علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ منسوخ، یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منسوخ قرار دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دیانت کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی اپنے مذہب، اپنی فقہ، اپنے موقف کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔